السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم امام المحدثین حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ علم حدیث میں گہری بصیرت رکھنے کی وجہ سے پوری دنیا اسلام میں مشہور رہے ہیں۔ ان کی ذات مبارکہ کثرت حدیث اور علو اسناد کی وجہ سے نہایت ممتاز تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وسعت اور کثرت روایت میں وہ یکتا اور منفرد تھے۔ حدیث میں اعلیٰ مقام ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات مرجع الخلائق تھی۔ ایک دفعہ ابن اقدا سے ایک اصبہانی شخص نے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے سلیمان بن احمد طبرانی سے سماع کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ ابن اقدا نے حیرت سے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے تم لوگ ان سے حدیثیں نہیں سنتے اور ہم لوگوں کو خواہ مخواہ کی تکلیف دیتے ہو، اور میں نے امام طبرانی کی کوئی مثل اور نظیر نہیں دیکھی۔ علم حدیث میں حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کے مقام کا اندازہ اس مناظرے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو ان کے اور ابو بکر چغابی کے درمیان ہوا تھا۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی سلیمان، کنیت ابو القاسم، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ صفر 260 ہجری میں ہوئی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ لخم کے قبیلے سے نسبی تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو لخمی بھی کہا جاتا ہے۔ نخم دراصل یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں آباد ہو گئی تھی۔ اس قبیلے سے بے شمار نامور لوگ منسوب ہیں۔ ان کا اصلی وطن تبریہ ہے، مگر آخر عمر میں انہوں نے اصبہان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ 273 میں علم و فن کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ پہلے انہوں نے اپنے وطن تبریہ کے اصحاب کمال سے استفادہ فرمایا اور 274 میں قدس اور 275 میں قیصاریہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے اسلامی ممالک، اہم مقامات اور مشہور مرکز علوم حدیث کی طرف رخ کیا۔ آپ تحصیل علم کے لیے مدائن، شام، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، جزیرہ اور اصبہان وغیرہ تشریف لے گئے۔ اصبہان کی مرکزیت کی وجہ سے یہیں ہو کر رہ گئے۔ علم کی تلاش و جستجو اور احادیث کی تحصیل میں ان کو سخت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان کے ذوق و شوق اور انہماک میں کبھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کو 30 سال تک ان کو بستر پر سونا نصیب نہ ہوا، مگر وہ آرام و عائشہ کا خیال کیے بغیر حدیث کی تحصیل میں مشغول اور بوریا پر سوتے رہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ نے جن باکمال اساتذہ سے اکتساب علم کیا، ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جن میں چند مشہور اساتذہ کرام کے نام کچھ یوں ہیں: احمد بن عبداللہ، عمر بن ثور، اسحاق بن ابراہیم دہری، ادریس بن جعفر عطار، بشر بن موسیٰ، علی بن عبدالعزیز بغوی، مقدام بن داؤد، یحییٰ بن ایوب، احمد بن عبد الوہاب، احمد بن ابراہیم بالسی، احمد بن اسحاق بن ابراہیم وغیرہ اساتذہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ کی طرح آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ ان میں بھی بعض شیوخ بہت مشہور اور معروف ہیں۔ امام صاحب سے اکتساب علم و فیض کرنے والے چند مشہور تلامذہ کے نام کچھ یوں ہیں: ابو خلیفہ جمحی، ابن اقدا، احمد بن محمد، ابو عمر محمد بن حسین بسطامی، حسین بن احمد بن مرزبان، ابو بکر بن علی، ابو الفضل محمد بن احمد، ابو نعیم الحافظ، ابو الحسن بن بادشاہ وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ امام طبرانی کے حلقہ فیض سے 2 صاحب کمال وزراء بھی وابستہ تھے۔ ان میں ابن امید جو کہ لغت، عربیت اور شعر و ادب میں بڑے مشہور تھے، اور ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ دلیمی حکومت میں اس لیاقت و قابلیت کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ دوسرا وزیر صاحب بن عباد بھی ممتاز ادیب، انشا پرداز اور امام طبرانی کا شاگرد اور تربیت یافتہ تھا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ علمی میدان میں ایک نامور شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ حفظ و ضبط اور ثقافت میں اونچے درجے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے معاصرین علماء و محدثین اور متاخرین ارباب علم نے ان کی حفظ و ثقافت کا اعتراف کیا ہے۔ ائمہ سیر و تراجم نے ان کو الحافظ الکبیر، احد الحفاظ، الحافظ العلم، واسع الحفظ وغیرہ جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔
امام ذہبی آپ کی علمی وجاہت کو اس انداز میں بیان کیا کرتے تھے، وہ ثقہ اور صدوق تھے، وسیع حفظ والے، علل اور علم رجال میں بڑی بصیرت رکھتے تھے۔ علامہ ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ مسند الآفاق اور ثقہ تھے۔ علامہ مقبول فلاح آپ کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں وہ ثقہ اور صدوق تھے۔ علامہ سمانی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے حافظ تھے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں زنادقہ یعنی فرقہ کرامتہ اور فرقہ اسماعیلیہ کا بڑا زور اور اثر تھا، اور یہ لوگ اہل سنت والجماعت اور محدثین کے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کی دینی معاملات میں شدت پسندی کی وجہ سے ان پر سحر کر دیا تھا، کیونکہ آپ ان کا حدیث سے رد کیا کرتے تھے، تو اس سحر کی وجہ سے ان کی یعنی حضرت امام طبرانی کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ امام طبرانی ایک نامور مصنف اور کثیر تصانیف کے مالک تھے، لیکن قدیم مصنفین کی طرح ان کی بھی کتابیں اکثر ناپید ہیں۔ ان کے چند مشہور کتابوں کے نام کچھ یوں ہیں: کتاب المناسک، کتاب السنہ، کتاب دلائل النبوہ، کتاب عشرۃ النساء، کتاب الطوالات، کتاب النوادر، کتاب مسند شعبہ، کتاب مسند سفیان، کتاب حدیث الشامین، کتاب الاوائل، کتاب الرمی، تفسیر کبیر وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں، اور کتاب الدعاء بھی آپ کی معروف کتاب ہے۔ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ کی مشہور اور ضخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ معجم الکبیر، معجم الصغیر، معجم الاوسط کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ بروز شنبہ 28 ذی القعدہ 360 ہجری کو 100 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور حافظ ابو نعیم اصبہانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔